شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعائے عرفہ۔ روز عرفہ پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے۔ بشر و بشیر پسران غالب اسدی سے روایت ہے کہ روز عرفہ بوقت عصر میدان عرفات میں ہم حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تب آپ اپنے فرزندوں اور شیعوں کے ساتھ نہایت عاجزانہ طور پر اپنے خیمے سے باہر آئے اور پہاڑ کی بائیں طرف کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر لیا، اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے لا کر پھیلا دیے، خدا کے حضور عاجزی اور انکساری کی حالت میں یہ کلمات کہے: حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلے کا کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا روکنے والا نہیں اور کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے، وہ ہر کانے کو زیادہ دینے والا ہے اور ہر نالا پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھلائیاں نازل کرنے والا ہے اور چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا ہے، لوگوں کے دکھ دور کرنے والا ہے، درجے بلند کرنے والا ہے اور سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ بس اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی چیز اس کے برابر، کوئی چیز اس کے مانند نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، باریک بین خبر رکھنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تیرے پروردگار ہونے کی گواہی دیتا اور مانتا ہوں کہ تو میرا پالنے والا ہے، اور تیری طرف لوٹا ہوں کہ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا، اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا، اور تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر بڑوں کی پشتوں میں جگہ دی، مجھے موت سے اور ماہو سال میں آنے والی آفات سے امن دیا، پس میں پے در پہ ایک پشت سے ایک رحم میں آیا۔ ان دنوں میں جو گزرے ہیں اور ان صدیوں میں جو بیت چکے ہیں، تو نے بوجہ اپنی محبت اور مہربانی کے مجھ پر احسان کیا، اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے مجھ کو اس زمانے میں پیدا کیا جس میں تھوڑے عرصے میں مجھے ہدایت میسر آ گئی کہ اس میں تو نے مجھے پالا، اور اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی اور بہترین نعمتیں عطا کی۔ پھر میرے پیدا کرنے کا آغاز ٹپکنے والے آب حیات سے کیا اور مجھے 3 تاریکیوں میں ٹھہرا دیا، یعنی گوشت، خون اور جلد کے نیچے، جہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا، اور تو نے میرے اس معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا کہ مجھے ہدایت دے کر دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا اور گہوارے میں میری نگہبانی کی۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا بہم پہنچائی اور دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، جنوں پری کے آسیب سے میری حفاظت فرمائی اور مجھے ہر قسم کی کمی بیشی سے بچائے رکھا۔ پس تو برتر ہے اے مہربان، اے عطاؤں والے، یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا، اور یوں تو نے مجھے اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دی اور ہر سال میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی اور میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا، تو مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی اور اپنی عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے خائف کر دیا اور مجھے بیدار کیا۔ ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمان و زمین میں عجیب طرح سے خلق کی، اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا اور مجھ پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی۔ تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے اور میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت آسان کی، تو ان سب باتوں میں مجھ پر تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے پیدا کیا بہترین خاک سے، تو میرے لیے اے اللہ تو نے ایک آدھ نعمت پر ہی بس نہیں کی، بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے اور فائدے کے کئی راستے عطا کیے، مجھ پر اپنے بہت بڑے احسان و کرم سے اور مجھ پر اپنی سابقہ مہربانیوں سے، یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دی اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دیں، تیرے آگے میری جرت اور میری نادانی اس میں رکاوٹ نہیں بنی کہ
کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنوں۔ پس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، اور جو سوال کیا وہ تو نے پورا فرمایا۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو تو نے قدر فرمائی، اور میں نے شکر کیا تو تو نے زیادہ دیا۔ یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے۔ پس تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا ہے، اور پاک ہیں تیرے نام اور بہت بڑی ہیں تیری نعمتیں۔ تو اے میرے خدا، تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور اسے یاد کروں، یا تیری کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں؟ اور اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کی اور ہٹائی ہیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنی واضح و آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور سے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنے سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کانوں کی سننے والی جھلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقے دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرارگاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں، اور ان ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شارگ، اپنے دل میں آویزاں پردے، اپنے جگر کے بڑھے ہوئے کناروں، اپنی ایک دوسرے سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں، اور اپنے گوشت، اپنے خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں، اپنے نلیوں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں، اور اپنے پاؤں اور بدن کی جو میری شیر خوارگی میں پیدا ہوئے، اور زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون، اور اپنے رکوع و سجود کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں اور تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر تیرے احسان کے ذریعے، جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے بھی شمار کرنا چاہیں کہ ہم تیری گزشتہ و آئندہ نعمتیں شمار کریں، تو ہم نہ ان کی تعداد کا اور نہ ان کی مدت کا حساب کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنی خبر دینے والی گویا کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا ہے کہ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے۔ تیری کتاب سچی ہے اے اللہ، اور تیری خبریں بھی سچی ہیں۔ جو تیرے نبیوں اور رسولوں نے تبلیغ کی وہ سچ ہے، جو تو نے ان پر وحی نازل کی وہ سچ ہے، اور جو ان کے لیے اور ان کے ذریعے اپنے دین کو جاری کیا وہ سچ ہے۔ دیگر یہ کہ اے میرے اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ، اور میں ایمان و یقین سے کہتا ہوں کہ حمد خدا کے لیے ہے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے جو پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اشیاء کے بنانے میں کوئی اس کی مدد کرے، پس وہ پاک ہے۔ اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدائے یگانہ، یکتا بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے، برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اور اس کے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم پر خدا کی رحمت ہو، اور ان کی آل پر جو نیک پاک خالص ہیں، اور ان پر سلام ہو۔ پھر آپ نے خدائے تعالیٰ سے حاجات طلب کرنا شروع کی جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر
اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا۔ اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے اور اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ اے اللہ، پیدا کر دے میرے نفس میں بے نیازی، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ، اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، اور میرے کانوں آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر، اور مجھے اس سے بدلہ لینے والا بنا، اور یہ آرزو پوری کر اور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ، میری سختی دور کر دے، میری پردہ پوشی فرما، میری خطائیں معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر اور میری ذمہ داری پوری کرا دے۔ میرے لیے اے میرے خدا دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے قرار دے۔ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ میرے پروردگار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو متوازن بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے نعمت دی ہے تو ہدایت بھی عطا کی ہے۔ اے پروردگار، تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت دی ہے۔ اے پروردگار، تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کر۔ اے پروردگار، تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی مجھے عطا فرمائی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا۔ اے پروردگار، تو نے مجھے مال دیا، میری نگہبانی کی۔ اے پروردگار، تو نے میری مدد کی اور عزت بخشی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے اپنی عنایت سے مجھے لباس عطا کیا اور اپنی چیزیں میری دسترس میں دی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور زمانے کی سختیوں اور شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے، اور اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، حالت خوف میں میری مدد فرما اور ہر اس سے بچائے رکھ جس سے میں ڈرتا ہوں۔ میری جان اور میرے ایمان کی نگہداری فرما، دوران سفر میری حفاظت کر، اور میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھ۔ جو رزق تو نے مجھے دیا اس میں برکت دے، میرے نفس کو میرا مطیع بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے۔ مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما، میرے گناہوں پر مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن سے مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، اپنی نعمتیں مجھ سے نہ چھین، مجھے اپنے غیر کے حوالے نہ کر۔ میرے خدا، تو مجھے جس کے بھی حوالے کرے گا وہ جلد ہی نظریں پھیرے یا تھوڑے عرصے کے بعد مجھ سے نفرت کرے گا، یا ان کے حوالے کرے گا جو پست سمجھیں، جبکہ تو میرا پروردگار اور میرا مالک ہے۔ میں اپنی اس بے کسی، اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے، تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ میرے اللہ، مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، بس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پر بہت زیادہ ہے۔ پس مزید سوال کرتا ہوں بواسطہ تیرے نور کے، جس سے زمین اور سارے آسمان روشن ہوئے، تاریکیاں اس کے ذریعے سے چھٹ گئیں، اور اس سے اگلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے۔ یہ کہ مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو، اور مجھ پر سختی نہ ڈال۔ تجھ سے معافی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشعر اور پاکیزہ گھر کعبہ کا رب ہے، جس میں تو نے برکت نازل کی اور اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمت کامل عطا کرتا ہے، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے۔ اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میرے ساتھی، اے مشکل میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمت دینے والے مالک، اے میرے معبود اور میرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے معبود، اور مقرب فرشتوں جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے رب، اور اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے توریت و انجیل، زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اے طٰہٰ، یاسین اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے۔ جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں
اور زمین کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو ہی میرے گناہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوا ہو کر رہ جاتا، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل میں مجھے قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا، اور جس کے دوست اس کی عزت سے عزت پاتے ہیں۔ اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا، پس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود۔ اے وہ جس کے لیے سب سے بہترین نام ہے۔ اے احسان کے مالک جو کسی وقت بھی منقطع نہ ہوتا۔ اے یوسف علیہ السلام کے لیے بے آب بیابان میں کاروان کو روکنے والے اور انہیں کنویں میں سے نکالنے والے، اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے۔ اے یوسف علیہ السلام کو یعقوب سے ملانے والے، جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غم زدہ رہتے تھے۔ اے ایوب علیہ السلام کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے۔ اے وہ جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، پس انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور انہیں یکا و تنہا نہ چھوڑا۔ اے وہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے، پس انہیں نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ اے وہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اے وہ جو اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا۔ اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی، جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کے غیر کی کرتے تھے۔ وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ پر چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں۔ اے ہمیشگی والے، تجھے فنا نہیں۔ اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان جو اس نے انجام دیے۔ اے وہ میں نے جس کا شکر کم کیا تب بھی اس نے مجھے محروم نہ کیا، میں نے بڑی بڑی خطائیں کی تب بھی اس نے مجھے رسوا نہ کیا، اس نے مجھے نافرمان دیکھا تو پردہ فاش نہ کیا۔ اے وہ جس نے میرے بچپنے میں میری حفاظت کی، اے وہ جس نے میرے بڑھاپے میں میری روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں اور جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، اے وہ جس نے مجھ سے بھلائی اور احسان کیا اور میں نے برائی اور نافرمانی پیش کی، اے وہ جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو مجھے شفا دی، عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو مجھے سیر کیا، پیاس میں پکارا تو سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی، سفر سے وطن پہنچایا، تنگ دستی میں مجھے مال دیا، مدد مانگی تو میری مدد فرمائی، تونگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا، اور میں نے ان چیزوں کا شکر نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی، بس ساری تعریف اور شکر تیرے ہی لیے ہے۔ اے وہ جس نے میری لغزش معاف کی، میری تکلیف دور کی، میری دعا قبول فرمائی، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ بخش دیے، میری حاجت پوری کی اور دشمن کے خلاف میری مدد کی۔ اور اگر میں تیری نعمتوں، تیرے احسانوں اور عطاؤں کو شمار کروں تو شمار نہیں کر سکتا۔ اے میرے مالک، تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا کیا، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پرورش کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے قدرت دی، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی،
تو بڑا برکت والا اور برتر ہے، ہمیشہ پس حمد ہی تیرے لیے ہے، اور شکر لگاتار ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہی لیے ہے۔ پس میں ہوں اے میرے پروردگار اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا، پس مجھے ان سے معافی دے۔ میں وہ ہوں جس نے برائی کی، میں وہ ہوں جس نے خطا کی، میں وہ ہوں جس نے برا ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے نادانی کی، میں وہ ہوں جس سے بھول ہوئی، میں وہ ہوں جو چوک گیا، میں نے خود پر اعتماد کیا، میں نے دانستہ گناہ کیا، میں وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، میں وہ ہوں جس نے عہد توڑا، میں وہ ہوں جو اقرار کرتا، اور میں وہ ہوں جو تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو مجھے ملی ہیں، اور میرے پاس ہیں مجھ پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ اے وہ جسے اس کے بندوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے، اور وہ ان کی بندگی سے بے نیاز ہے، اور توفیق دیتا ہے اسے اپنی مہربانی اور مدد سے جو ان میں سے نیک عمل کرے، پس حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اے میرے معبود، تو نے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، جس سے تو نے مجھے روکا میں وہ کام کر گزرا، پس حال یہ ہے کہ نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، پس کیا چیز لے کر تیرے سامنے آؤں اے میرے مالک؟ آیا اپنے کان یا اپنی آنکھ یا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ؟ کیا یہ سب میرے پاس تیری نعمتیں نہیں ہیں؟ اور ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی۔ اے میرے مولا، پس تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اے وہ جس نے ماں باپ سے میری پردہ پوشی کی کہ وہ مجھے دھتکار دیں گے، اہل قبیلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اور حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے سزا دیں گے۔ اے میرے مولا، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو کچھ تو جانتا ہے تو وہ مجھے کبھی مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ جاتے اور قطع تعلق کر جاتے۔ بس اے میرے معبود، میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اے میرے سردار، میں پست عاجز قیدی بے مایا ہوں، نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، اور نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کوئی دلیل ہے کہ وہ پیش کروں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گناہ نہیں کیا، اور نہ یہ کہ برائی نہیں کی۔ اس سے انکار کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر انکار کروں تو اے میرے مولا اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جب میرے اوضاع مجھ پر گواہ ہیں کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے اور ان میں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ جس میں شک نہیں، ضرور تو بڑے معاملوں میں میری باز پرس کرے گا۔ بلا شبہ تو انصاف کا فیصلہ دینے والا ہے کہ جو زیادتی نہیں کرتا۔ تیرا انصاف مجھے نابود کر دے گا، اور میں تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں۔ پس اگر تو مجھے عذاب دے اے میرے اللہ، تو وہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر تیری حجت ہے، اور اگر تو مجھے معاف فرما دے تو یہ تیری طرف مہربانی، تیری بخشش اور تیرے کرم کا نتیجہ ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ستم کاروں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں معافی مانگنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں توحید پرستوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں تجھ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں امیدواروں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں توجہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں نام لینے والوں میں سے ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے، بے شک میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک تر ہے کہ میرا رب اور میرے پہلے بزرگوں کا رب ہے۔ اے معبود، میری طرف سے یہ تیری ثنا ہے، تیری شان بیان کرتے ہوئے، یہ تیرے ذکر کے بارے میں میرا خلوص توحید کو مانتے ہوئے، اور میری طرف سے یہ تیری مہربانیوں کا اقرار ہے ان کو شمار کرتے ہوئے، اگرچہ یہ مانتا ہوں کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زیادہ ہیں اور بہت سی ہیں اور عیاں ہیں اور پہلے سے اب تک مل رہی ہیں۔ تو نے مجھ کو یہ نعمات دینے میں ہمیشہ یاد رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے پیدا کیا اور اول عمر میں مجھے بے مائگی میں تونگر کا حصہ عنایت فرمایا، تنگ دستی سے بچایا، آسائش کے اسباب فراہم کیے اور سختی دور فرمائی۔
مصیبت سے چھٹکارا دلایا، جسمانی صحت نصیب کی اور دین و ایمان پر پوری طرح قائم رکھا۔ اور اگر تیری نعمتوں کا اندازہ کرنے کے لیے دنیا جہان کے لوگ اولین اور آخرین میں سے میرا ساتھ دیں تو بھی میں اندازہ نہ کر سکوں گا اور نہ ہی وہ اندازہ کر سکیں گے۔ تو پاکیزہ ہے اور بلند تر ہے، اے پروردگار، شان والا، بڑائی والا، رحم والا۔ تیری مہربانیوں کا شمار نہیں، تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو پاتا اور تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما، اپنی بندگی کے ساتھ خوش بخت بنا دے۔ پاک تر ہے تو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، تو بے شک لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، برائی دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچتا ہے، بیمار کو صحت دیتا ہے، مفلس کو مال دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے، چھوٹے پر رحم کرتا ہے، بڑے کی مدد کرتا ہے، اور تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں، تجھ پر کوئی بالادست نہیں ہے۔ تو برتر بزرگی والا ہے، اے قیدی کو پھندے سے چھڑانے والے، اے ننھے بچے کو روزی دینے والے، اے ڈرے ہوئے پناہ کے طالب کو بچانے والے، اے وہ ذات جس کا کوئی ثانی نہیں نہ کوئی وزیر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور آج کی شب مجھے اس سے بہتر دے جو تو نے کسی کو دیا ہے، اور اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، اور جو مہربانیاں کسی پر کی ہے، اور جو سختی دور کی، اور جو مصیبت ہٹائی، جو دعا تو نے سنی ہے، جو نیکی قبول کی ہے، اور جو برائی معاف کی ہے۔ بے شک جس پر چاہے تو لطف کرتا ہے اور خبر رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک تو قریب تر ہے جسے پکارا جاتا ہے، تو تیز تر ہے جو قبول کرتا ہے، معاف کرنے والوں میں بہترین، عطا کرنے والوں میں زیادہ عطا والا ہے، اور سوالی کی بہت سننے والا ہے۔ اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جگہ پر مہربان، کوئی تیرے جیسا نہیں جس سے سوال کیا جائے، اور سوائے تیرے کوئی نہیں جس پر امید رکھی جائے۔ میں نے دعا کی تو نے قبول کی، میں نے مانگا پس تو نے عطا کیا، میں نے تیری طرف توجہ کی پس تو نے رحمت فرمائی، تیرا سہارا لیا پس تو نے نجات دی، میں تجھ سے ڈرا تو نے میری مدد فرمائی۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو تیرے بندے، تیرے رسول اور تیرے نبی ہیں، اور ان کی آل پر جو سب کے سب بے عیب اور پاک تر ہے، اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری کر اور ہم پر خوشگوار عطائیں فرما، ہمیں اپنے شکر گزاروں میں رکھ دے اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ۔ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، اے جہانوں کے پروردگار۔ اے اللہ، اے وہ مالک جو باقدرت ہے، اے باقدرت جو غالب ہے، اے وہ جو نافرمانی کو ڈھانپتا ہے اور بخشش چاہنے پر بخشتا ہے، اے طلبگاروں، توجہ کرنے والوں کی امید گاہ اور آرزو مندوں کے مقام آرزو، اے وہ کہ جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے محبت و مہربانی اور ملائمت سے جس کا دامن وسیع ہے۔ اے اللہ، ہم نے توجہ کی ہے تیری طرف آج کی رات میں، جسے تو نے بزرگی اور بڑائی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جو تیرے نبی، تیرے رسول اور مخلوقات میں سے تیرے چنے ہوئے، تیری وحی کے امانت دار، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، روشن چراغ، جن کے وجود کو تو نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنایا اور ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی آل علیہم السلام پر، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف سے اس کے لائق ہے۔ اے بزرگ تر، ان پر اور ان کی آل علیہم السلام پر رحمت نازل فرما، جو سب کے سب بلند تر، نیک، نہاد اور پاک ہیں، اور ہمیں معافی دے کر ہماری پردہ پوشی کر، کیونکہ تیرے حضور فریادیں ہو رہی ہیں ہر دیس کی زبان میں۔ پس اے اللہ، آج کی رات میں ہر نیکی میں سے حصہ قرار دے ہمارے لیے جو تو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی، نور میں جس سے ہدایت فرمائی، رحمت میں جو عام کی، برکت میں جو تو نے نازل کی، عافیت کے لباس میں جو تو نے پہنایا، رزق میں جو وسیع کیا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اس وقت ہمیں بدل کر بنا دے، کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، پسندیدہ عمل والے
اور نفع اٹھانے والے اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں قرار نہ دے، ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر، ہمیں اس چیز میں سے محروم نہ فرما جس کی تیرے فضل میں سے امید کریں، اور ہم کو اپنی رحمت سے محروم و خالی قرار نہ دے، تیری عطا میں سے جس عنایت کی امید کریں اس سے مایوس نہ فرما، ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹا اور اپنی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے قرار نہ دے۔ اے بہت عطا والوں میں بڑی عطا والے اور عزت داروں میں بڑی عزت والے، ہم تیری درگاہ میں لوٹ کے آئے ہیں، معتقد بن کر ہم تیرے محترم گھر کعبہ میں پکارتے ہوئے آئے ہیں، پس اعمال حج میں ہماری مدد فرما اور ہمارا حج مکمل قرار دے، ہمیں معاف فرما، پناہ دے کہ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلا دیے ہیں کہ جن پر گناہوں کے اقرار و اعتراف کے نشان ہیں۔ اے اللہ، پس ہمیں آج کی رات میں جو ہم نے تجھ سے مانگا عطا فرما، تمام کاموں میں ہماری مدد کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کہ تیرے سوا کوئی ہماری کفایت کرنے والا نہیں، اور سوائے تیرے کوئی ہمارا رب نہیں، کہ تیرا حکم ہی ہم پر جاری ہے، تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہمارے لیے تیرا فیصلہ درست ہے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر اور ہمیں نیکوکاروں میں سے قرار دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے اپنی عطا سے بہت بڑا اجر، بہترین ذخیرہ اور ہمیشہ کی آسائش واجب کر دے، ہمارے سارے کے سارے گناہ بخش دے اور ہمیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کر، اور اپنی مہربانی اور رحمت ہم سے دور نہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اس وقت ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا، جنہوں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، تیری طرف پلٹے تو نے انہیں قبول کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آئے تو نے ان کے سبھی گناہ معاف کر دیے۔ اے جلالت و عزت کے مالک، اے اللہ، ہمیں پاک کر، ہماری رہنمائی فرما اور ہماری زاری قبول کر۔ اے بہترین سوال شدہ اور طلب رحمت پر زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ جس پر پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، نہ آنکھوں کا اشارہ، نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہے، اور نہ وہ جو بات دلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، ہاں ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے اور تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے، تو پاک تر اور بلند تر ہے اس سے جو ناحق کہنے والے کہتے ہیں، تو بلند تر بزرگ تر ہے، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، نہیں کوئی چیز موجود مگر وہ تیری حمد کر رہی ہے، بس حمد تیرے لیے ہے۔ اے بزرگی، بلند شان، اے جلالت و عزت کے مالک، فضل کرنے والے، نعمت دینے والے، بڑی بڑی عطائیں کرنے والے، اور تو بخشش کرنے والا، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا، مہربان ہے۔ اے اللہ، میرے لیے اپنا رزق حلال وسیع کر، میرے بدن اور میرے دین کی حفاظت فرما، مجھے خوف سے بچا اور میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، مجھے غلط فہمی میں نہ ڈال، دھوکے میں نہ رکھ، مجھے فریب نہ کھانے دے، اور نابکار جنوں اور انسانوں کو مجھ سے دور کر دے۔ پھر آپ نے اپنے سر اور آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ بآواز بلند عرض کر رہے تھے، اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سب سے تیز تر حساب کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو برکت والے سردار ہیں۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ اپنی اس حاجت کا کہ اگر تو عطا کر دے تو جو کچھ تو نے نہیں دیا اس سے مجھے نقصان نہیں، اور اگر تو وہ عطا نہ کرے تو جو تو نے دیا اس سے مجھے کوئی نفع نہیں۔ سوال کرتا ہوں کہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے حکومت، تیرے لیے حمد ہے، اور تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بار بار یا رب یا رب کہتے رہے، جبکہ آپ کے ارد گرد کھڑے لوگ آپ کی دعا سنتے ہوئے آمین کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ غروب آفتاب تک یہی حالت رہی، پھر سب لوگ مشعر الحرام روانہ ہو گئے۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ بلد الامین میں قفمی نے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ اس قدر نقل کی ہے
اور زاد المعاد میں بھی علامہ مجلسی نے بھی کفامی کی روایت کے مطابق یہ دعا یہیں تک ذکر کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قیم آل محمد۔